Punjab Group of Colleges for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Kyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس: نزد ریلوے کراسنگ، راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے شکر کے فضائل کو بیان کرنا۔ شکر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو میرا شکر کرے گا تو میں تیری نعمت کو اور بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو میری نعمتوں کا انکار کرے گا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں شکر کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید برہان رشید میں، تو اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے اس کی تعریف بیان کرنا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں شکر کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہ شکر کسی نعمت کے احسان یا نعمت کے ملنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ شکر کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر مومن مسلمان کے اندر ہونا ضروری چاہیے، اور اس کی تاکید علماء نے، فقہاء نے اپنی اپنی کتب کے اندر بہت ہی احسن انداز کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی شکر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، اگر اپنی نعمت میں اضافہ چاہتے ہو تو میرا شکر ادا کیا کرو، جو تمہیں نعمت دیتا ہوں اس پر شکر کرو، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے، اس کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، پکڑ والا ہے۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، معجم اوسط جلد 5 صفحہ نمبر 244 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی بلائی مل گئی، دنیا اور آخرت کی بلائی مل گئی، دونوں چیزوں کی، دنیا میں بھی بلائی اور آخرت میں بھی بلائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جن کو مومن حاصل کر لے تو اسے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر حاصل ہو جاتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل جس شخص کو مل جائے اسے دنیا میں بھی بلائی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی بلائی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا فرمایا لساناً ذاکراً، ذکر کرنے والی زبان جس شخص کو مل جائے وہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا پھر جو آزمائش پر صبر کر لے اللہ رب العالمین اسے بھی دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی جو چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بڑی ہی اہم چیز ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ چیز ہر مومن مسلمان کے حق میں بہتر ہو اور اسے اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی جس شخص کو مل جاتی ہے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی اور شوہر کے مال کی جو عورت حفاظت کر لیتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دے دیتا ہے۔ اب چونکہ میری گفتگو شکر کے متعلق ہے تو جو سب سے پہلا حدیث کا جز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ مومن پر اگر مصیبت بھی آ جائے، مصیبتوں کی آفتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو پھر بھی وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے سے باز نہیں آتا، ہر وقت ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے بہت ہی خوب شعر کہا، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں خدا رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یہ شعر تو 2 لائنوں پر مشتمل ہے لیکن یہ ہماری پوری زندگی کی عکاسی کر رہا ہے کہ نہ ہی انسان کو اتنا عروج پر پہنچ کر جو ہے وہ، کیونکہ جب انسان کسی بلندی پر بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر نے کہا نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں مجھے خدا رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں اس حال پر اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہمیشہ صبر و شکر سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اب یہاں شکر کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خزائن العرفان کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اسی کے تحت لکھا کہ شکر ادا کرنا رضا الہی اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور جہنم کا باعث ہے۔ دوسرا جو حکم بیان ہوا وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم رضوان پر جو اللہ رب العالمین نے انعام فرمائے ان انعاموں کو یاد کر کے اللہ کا شکر بجا لانا۔ اس کے تحت واقعہ ملتا ہے کہ جب 10ویں محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، تو اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے وہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو
پوچھا گیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دن نجات عطا فرمائی فرعون کے لشکر سے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال اپنے صحابہ کو بیان کیے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح ہمیں ہر حالت کے اندر، جس حالت میں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اعضاء کا شکر ادا کرنا، آنکھوں سے شکر ادا کرنا، ہاتھوں سے شکر ادا کرنا، کانوں سے شکر ادا کرنا، اس کے متعلق فقہاء نے بڑی ہی پیاری گفتگو کی۔ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھتے ہیں تو اس عیب کو چھپا لیں، یہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو جائے گا۔ اسی طرح کانوں سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ کسی کا عیب سن لیں تو اسے چھپا لیں، یہ کانوں سے شکر ادا کرنا ہو گیا۔ اپنی زبان کو فرمایا کہ ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، یہ زبان سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے عہد کیجئے کہ رمضان المبارک کی یہ جو پرسات گھڑیاں چل رہی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، بلکہ جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے رب کریم عز و جل کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما